بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 3 دن پہلے یہاں پہ ایک جنازہ تھا، تو جنازے میں شرکت کا موقع ملا۔ جوان موت تھی، اس کا اچانک اس کی ڈیتھ ہوئی، دوست اور عزیز تھے، تو اس کا ویسے بھی بڑا دکھ تھا، اور کافی لوگ جنازے پہ موجود تھے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ لیکن جس مسجد میں انہوں نے جنازہ رکھا ہوا تھا، تو نماز کے بعد اعلان ہوا کہ جو جنازے کے لوگ آئے ہیں وہ سارے باہر نکل جائیں مسجد کے حال سے۔ بڑی مسجد تھی، لیکن مسجد کے حال سے باہر نکال کے ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا 2 صف والا، تو باڈی ادھر رکھ کے انہوں نے کہا جی ادھر صفیں بنائیں، اس لیے کہ مسجد میں جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ڈیتھ کا بھی بڑی تکلیف تھی، لیکن یہ جو چیز تھی نا، اس کی اور زیادہ تکلیف ہوئی، دل چھلنی ہو گیا، صحیح بات ہے، اور افراتفری جو ہے نا وہاں مچ گئی تھی۔ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو فیملی کو پہلے اطلاع کرنا چاہیے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا سسٹم کیا ہے، ہم کیسے کرتے ہیں۔ چھوٹی سی وہ جگہ تھی، تو لوگوں نے پھر ایسے جڑ کے کچھ جوتوں والی جگہ پہ کھڑے ہوئے، کچھ سائڈوں کے کمروں میں کھڑے ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر چلے گئے، اس لیے کہ جگہ ہی نہیں تھی، جنازہ وہ پڑھ ہی نہیں سکے۔ فیملی والے بھی بڑے پریشان تھے، ان کو بھی بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے۔ تو وہاں پہ ایک عالم دین جو ہیں وہ مائک لیے اعلان کر رہے تھے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق، حنفی مسلک کے مطابق مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا اس لیے ہم مسجد سے باہر جو ہے نا وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر وہ سنن نبی داؤد کی احادیث پڑھ کے سنا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا فلا شیء لہ ولا اجر لہ، کہ اس کے لیے اس کو کوئی ثواب نہیں ہوتا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، پڑھنے والوں کو بھی اور جس پہ پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث سنا کے تو وہ اس کو سنت کے خلاف قرار دے کے لوگوں کو مسجد سے باہر نکال رہے تھے۔ تو دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے یا ایسے لوگ اگر حنفی مسلک کو ریپریزنٹ کریں گے، اس کی ترجمانی کریں گے، جو کہ غلط ترجمانی ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں پہ جو سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے، تو فقہ حنفی کے بارے میں یا حنفی مسلک کے بارے میں ان کے دل میں کیا جذبات پیدا ہوئے ہوں گے۔ اس ٹوٹلی نان سینس۔ لوگ کہیں گے یہ کیسا مسلک ہے اور یہ کیسے فقہ ہے جس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس طرح۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو حدیث پیش کی جا رہی ہے سنن نبی داؤد کے اندر جو موجود ہے، تو ایک تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنن نبی داؤد کے کچھ جو نسخے ہیں ان کے اندر فلا شیء علیہ بھی ہے، تو خود ہی جو الفاظ کے اندر کنٹرڈکشن ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ جس نے مسجد کے اندر جنازہ پڑھا فلا شیء علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں ضرورت ہو تو۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد کے بالکل قریب، مسجد کے ساتھ ہی ایک جنازہ گاہ بنی ہوئی تھی، ایک کھلا میدان تھا، کھلا ایریا تھا، وہاں پہ عام طور پہ جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھا نہیں جا سکتا یا مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ خود اوتھینٹک حدیث کے اندر، مستند اور صحیح حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر پڑھایا ہے۔ اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی وہ اس کا کوئی عذر ہوگا، بارش ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، اس لیے مسجد میں جنازہ پڑھا ہوگا۔ یہ جو عذر ہم بیان کر رہے ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں لکھے ہوئے۔ سمپل بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا، تو یہ بیان جواز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا، عام طور پہ روٹین یہی ہے، موسم اچھا ہو، ماحول ٹھیک ہو، حالات ٹھیک ہوں، تو عام طور پہ روٹین یہی ہے کہ مسجد کے بعد جنازہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں جنازہ جائز نہیں ہے۔
موسم بارش ہو رہی ہو، سردی کا موسم ہو، باہر کے انتظام نہیں ہوتے، سیکیورٹی کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے مساجد کے اندر جنازہ پڑھنا یہ درست ہے، 100% درست ہے۔ اور پھر اس پہ تو اجماع صحابہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں ان کا اس بات پہ اجماع ہے۔ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کہاں پہ ہوا تھا؟ خود ان کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا اور مسجد کے اندر پڑھایا تھا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے تقریباً 10 سال بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو ان کا جنازہ کہاں ہوا ہے؟ ان کا جنازہ بھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر پڑھایا ہے، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ تو اجماع صحابہ ہے، نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ کسی نے اعتراض کیا یا شکایت کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور نہ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ کسی نے شکایت کی اور اعتراض کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو سارے صحابہ کا اس پہ اجماع ہے۔